حالیہ دنوں میں سیالکوٹ کے اندر ایک غیر ملکی مینیجر کا انتہائی بہیمانہ، انتہائی سفاکانہ اور انتہائی دلخراش انداز سے، جس انداز سے اس کو قتل کیا گیا، اور قتل کرنے کے بعد لوگ اس کی ویڈیو بناتے رہے، سیلفی لیتے رہے، تماشا کرتے رہے، انتظامیہ تماشا بنی رہی، یہ انتہائی افسوس کے قابل ہے، اور اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ ہمارے معاشرے میں ایک المیہ ہے کہ ہم نے ادب اور احترام کے اپنے مزعومہ، اپنے مفروضہ پیمانے بنا لیے ہیں۔ جس چیز کو ہم اپنے ذہن کے مطابق ادب سمجھے وہ ہمارے ہاں ادب ہے، جس کو ہم بے ادبی سمجھے وہ ہمارے ہاں بے ادبی ہے، حالانکہ اس چیز کا شریعت کے ساتھ اور قرآن و سنت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اور سیالکوٹ میں جو واقع ہوا اس کا تحقیق سے پتہ چلا کہ وہ ذاتی عداوت کی بنیاد پہ اس شخص کو قتل کر دیا گیا، اور گرفتاری سے بچنے کے لیے وہ شخص یہ کہنے لگا کہ اس نے معاذ اللہ ناموس رسالت کی گستاخی کی ہے۔ تو یہ جو شخص ہے جس نے قتل کیا ہے یہ سخت سزا کا قابل ہے۔ ایک تو اس وجہ سے کہ اس نے ایک اقلیت کو قتل کیا اور اس کا سنگین جرم ہے۔ حدیث پاک میں قرآن و حدیث کو پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے کہ مسلمانوں نے، اسلام نے جو غیر مسلم اقلیت ہے ان کو کیا حقوق عطا فرمائے۔ اس حوالے سے باقاعدہ کتابوں میں ابواب موجود ہے کہ غیر مسلموں کے حقوق یہ ہے، فَلَا نَتَعَرَّضُ لَهُمْ، وہ جو بھی کرے ہم ان سے تعرض نہیں کریں گے اگر وہ صریح قرآن و حدیث کے خلاف نہ ہو۔ مثلا حدیث پاک میں آپ اسلام نے فرمایا کہ شراب ہمارے لیے حرام ہے، سور ہمارے لیے حرام ہے، لیکن ذمیوں کے لیے حلال ہے، اقلیت کے لیے حلال ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ ہمارے ذمی ہیں، ہم ان سے تعارض نہیں کریں گے۔ تو بے جہاں بغیر الزام کہ کسی پہ یہ الزام لگا دینا اس نے ناموس رسالت کی معاذ اللہ گستاخی کی ہے، تو یہ الزام بہت بڑا الزام ہے، یہ معمولی الزام نہیں، اس کے لیے ثبوت بھی بڑے چاہیے۔ اور اگر واقعی اس نے گستاخی کی ہوتی تو گستاخی کا مطلب یہ نہیں کہ ہر شخص خود ہی بدلہ لینا شروع کر دے، خود ہی قتل کرنا شروع کر دے، خود ہی جلانا شروع کر دے۔ نہیں نہیں نہیں، یہ حکومت وقت کا کام ہے، اس کو گرفتار کرنا، اس کو سزا دینا یہ حکومت کا کام تھا، اس آدمی کا کام نہیں تھا۔ حدیث پاک میں یہاں پر اسلام نے فرمایا جس نے کسی اقلیت پر ظلم کیا، اس کا حق مارا، بجا اس کو تنگ کیا، تو قیامت کے دن میں اس شخص کا وکیل ہو اور اس مسلمان سے جھگڑا کرو۔ اس لیے ہمیں ہر بندے کو مفتی بننے کا حق نہیں۔ پاکستان میں یہ المیہ موجود ہے کہ ہر بندہ مفتی بنا پھرتا ہے، اس نے یہ کر دیا، یہ وہ ہو گیا، دین کو ہم نے مذاق بنا لیا۔ امام ابو حنیفہ کا فتویٰ ہے اگر ایک شخص کے اندر 99% چانس ہو کفر کے اور 1% چانس ایمان کا تھا، ایمان کا ہو، تو ہم اس شخص کو مسلمان کہیں گے، اس کو ہم کافر نہیں کہیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کرے۔